قرآن میں سورہ توبہ میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. اس میں 8 مدیں ہیں، 8 مدیں. اس میں 2 مدیں دعوت اللہ کی ہیں، 2 مدیں. یعنی زکوٰۃ کے پیسے کو دعوت اللہ کے کام میں خرچ کرنا. دعوت اللہ کے بعد یعنی غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانا، یہ ہے دعوت اللہ. تو اس کام کے لیے زکوٰۃ کی 2 مدیں ہیں سورہ توبہ میں طے کی. اس پر میں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ چکا ہوں میں اس تفصیل کے ساتھ. تو دیکھیے، اس زمانے میں میں یہ کہوں گا کہ دعوت جو کہ زکوٰۃ کی ایک معلوم مد ہے، اور دعوت کی بہت ہی یعنی بڑا مد یہ ہے دعوت کی کہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیے، اس زمانے میں ساری دنیا میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا. مسلمانوں نے جو ادھر ادھر ملٹنسی چلائی، تشدد کیا اور جو ہنگامے کیے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے پازیٹیو کہ اسلام نیوز میں آ گیا. اس وقت اسلام نیوز میں ہے ساری دنیا میں، ہر جگہ. قرآن کے بارے میں ہنگامے کے ساتھ قرآن کو کی حرمتی کر دی اور اس پہ ہنگامے ہو رہے ہیں. تو اگرچہ یہ نگیٹو ایکٹیویٹیز تھی مسلمانوں کی، لیکن اس کے ایک پازیٹیو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اسلام نیوز میں آ گیا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جانے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. تو چنانچہ ہمارے ساتھی جہاں قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں جو ترجمہ چھپا ہے انگلش کا، اس کو تو بڑے شوق سے لیتے ہیں لوگ. ابھی میرے پاس کینیڈا سے ایک خاتون کا ٹیلیفون آیا تھا، تو انہوں نے ہمارے لیکچر کو سنا اور کتابیں پڑھی، تو ان کا شوق پیدا ہوا اس کا قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. تو انہوں نے اپنے سہیلی سے کہا، ذکر کیا تو کہا، ارے قرآن دو گے ان لوگوں کو جو شراب پیتے ہیں اور خضر کھاتے ہیں، وہ بے حرمتی کریں گے. تو خیر ان کی بات نہیں سنی انہوں نے قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. تو ان کا بیان ہے کہ جہاں بھی جاتی ہیں، جس کو بھی دیتی ہے قرآن، بڑی عزت سے قرآن لیتا ہے وہ. اس کا تو میں ضرور پڑھوں گا اس کو. تو جیسے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو قرآن دے اور اس کو ہم پڑھیں. تو آج ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے اس زمانے میں جو بڑی بڑی زبانیں ہیں دنیا میں، انگلش اور دوسری زبانیں، ان سب میں قرآن کا بہت ہی اچھا ترجمہ تیار کر کے اس کو پھیلایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ مد زکوٰۃ کی یہی ہے آج. کیونکہ دیکھیے، دنیا میں مسلمان 1 بلین ہے اور کل تعداد دنیا میں 7 بلین کی ہے. تو 6 بلین انسان جو ہے وہ بے خبر ہے کہ کیا ہے قرآن. اب آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ سب کو مرنا ہے، مسلمانوں کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی. جب لوگ حشر میں جائیں گے کیا انجام ہوگا؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پوچھیں گے دوسروں سے بھی اور ان کو بھی جن کو قرآن دیا گیا تھا. ان سے پوچھیں گے کیا تم کو قرآن پہنچا تھا، ان سے پوچھیں کیا تم نے قرآن پہنچایا تھا. تو کیا عالم ہوگا وہاں پر؟ کیا مسلمان یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ اپنی فیملی میں پیسہ خرچ کرتے تھے اپنا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ اور بھی پیسہ دینا چاہیے لوگوں کو قرآن کا ڈسٹریبیوشن میں. اور زکوٰۃ کی رقم کی تو بہت اچھی مت ہے کہ قرآن کے ڈسٹریبیوشن اس کو دیا جائے. اور ہمارے یہاں CPS کا جو فنڈ ہے اس میں باقاعدہ الگ اس کا فنڈ ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو زکوٰۃ نکالیں وہ CPS کو دیں.
اور سی پی ایس میں اس کا بہت زبردست حساب ہوتا ہے، اس کا سب یعنی باقاعدہ جو طریقہ ہے حساب کا وہ طریقہ ہے. آپ سی پی ایس میں اپنی زکوٰۃ دیجیے اور وہ قرآن کے ڈسٹریبیوشن میں لگائیں گے اور لگا ہی رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا ایک بہت اہم مد ہے یہ دعوت اللہ. اور اس زمانے میں جب کہ لوگ بے خبر ہیں اسلام سے اور اسلام کی امیج خراب ہو گئی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام از ریلیجن آف وائلنس، یعنی اسلام کی امیج بگڑ گئی ہے. اسلام کو سمجھتے ہیں کہ تو اس میں تشدد ہے، وائلنس ہے، نفرت ہے. ایسی حالت میں تو بہت بڑھ جاتا ہے یہ فرض، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے سچی تعلیم اسلام کی. اور سچی تعلیم کے ذریعے ظاہر کہ قرآن ہے اور دوسری لٹریچر اب اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی دیجیے. آپ جیسے ہمارے ساتھی جو ہیں قرآن دیتے ہیں اور پرافٹ آف پیس دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کام جو ہے خالص عام ترین کام ہے دینی اس وقت. اور زکوٰۃ کی رقم اس میں خرچ کرنا بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ سب سے اہم مد یہی ہے زکوٰۃ کی. سب سے اہم مد یہی زکوٰۃ کی. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور لوگوں سے بتائیں کہ پیسہ جو ہے سب سے پہلا حق دین کا ہے، اس کے بعد فیملی کا ہے. فیملی کا درجہ نمبر 2 ہے اور دین کا درجہ نمبر 1 ہے. تو نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کی رقم دیں، دوسری رقمیں بھی اس میں دیں تاکہ اس کام کو زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جائے. انگلش میں بھی اور انگلش تو ایک ہی زبان نہیں، ساری دنیا میں لوگ سمجھتے. انگلش، فرینچ، جرمن، اسپینش، اٹالین، سب زبانوں میں ضرورت ہے کہ قرآن پہنچایا جائے. لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں وہ بھی عجیب، اس میں کلیئرٹی نہیں، سمجھ نہیں آتی، پڑھ کے سمجھتے نہیں لوگ. تو ایسے ترجمے چاہیے جو سمجھ میں آئے پڑھ کر. اللہ کے فضل ہم سے ہمارا جو ترجمہ چھپا ہے یہ انگریزی کا، اس کو پڑھ کے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی دوسرے ترجمے پڑھے تھے کہ بھائی قرآن تو ہمیں سمجھ میں آتا تھا لیکن یہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ قرآن کا ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. ہم تو سمجھتے تھے قرآن سمجھ بھی نہیں آتا. تو بہرحال یہ بہت اہم کام ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.